جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان ختم ہونے تک نماز تک وہ دنیاوی کام کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر انہوں نے یہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے غار کھود دیے اور اس غار تک نالیاں بنا دی۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والے، دوسرے ان سے منع کرنے والے اور تیسرے خاموش رہنے والے۔ منع کرنے والے لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے بھی ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا، اے بے وقوفوں، یہ بھی تو شکار کرنا ہی ہے، جیسے کہ کوئی ہرن کو جال میں پھنسا لے اور اس کا شکار کر لے، چاہے اس کو آج کھائے یا اس کو بعد میں، اس نے شکار تو کیا ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ مگر شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہمیں عذاب کیوں نہ دے دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہ دے دیتا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور وہ سب رات کو بندر بن گئے۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اس محلے سے کوئی آدمی یا کسی کی آواز نہ آ رہی تھی اور نہ ہی آگ کا دھواں نکل رہا تھا، تو یہ لوگ دیوار پہ چڑھے اور دوسری طرف دیکھا تو ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تو وہ سارے بندر بنے ہوئے تھے۔ جب بندروں نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ رو پڑے اور ان کے پاس آ کے ان کے کپڑوں کو سونگھنا شروع کر دیا، جس سے ان لوگوں نے پوچھا کہ اب تم لوگوں کو عذاب کا مزہ آیا، جب ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے حکم کو نہ ضائع کرو تو تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن کی زندگی دی اور وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو بندر اب یہاں پہ موجود ہیں دنیا میں وہ سارے ان کی نسل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک صحیح روایت ہے کہ جس کسی قوم کو منسخ شدہ قوم 3 سے زیادہ دن تک نہیں جی سکتی اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ عذاب دیتا ہی دیتا ہے، یا تو اس دنیا میں یا تو آخرت میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے ہمیں بچائے۔ آمین۔